بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ یقیناً بخاری شریف کے اختتام کی تقریب میں شرکت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسی تقریب میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قدیم زمانے سے اہل علم کے درمیان یہ بات متوارث چلی آ رہی ہے کہ کسی بھی شدید مشکل اور پریشانی کے موقع پر صحیح بخاری شریف کو اول سے لے کے آخر تک پڑھا جاتا ہے، پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجلس کی برکات میں سے وافر حصہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہیں۔ تمام حضرات مختصر وقت کے لیے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ حدیث کا درس سماعت فرمائیں۔ کوشش کی جائے گی کہ عمومی مجمع کی مناسبت سے بالکل سہل اور آسان انداز میں حدیث کے حوالے سے معروضات پیش کی جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اس آخری باب میں نہایت آسان اور مشہور مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میزان کا ترازو قائم فرمائیں گے اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس بندے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ سعادت مند ہو جائے گا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ شقی اور بدبخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اپنی اسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو قرآن مجید کی آیت پیش فرمائی ہے اور ایک صحیح حدیث پیش فرمائی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب قرآن سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہو جائے، حدیث سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہو جائے، تو اس میں شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تاہم یہ بات سمجھنے والی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب کے آخر میں اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
یہ تو بہت مشہور مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کا اختتام ایک ایسے مسئلے پر فرمایا جو آسان بھی ہے، مشہور بھی ہے، راز کیا ہے۔ میرے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ قیامت کے دن نہ تو میزان کا ترازو ہوگا، نہ اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے لوگوں کو سمجھایا کہ ان لوگوں کی بات نہیں ماننی، قرآن اور احادیث سے میزان کے ترازو اور اعمال کے تولے جانے کا مسئلہ ثابت ہے۔ لیکن پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن سے ایک مسئلہ ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو معتزلہ انکار کیوں کر رہے تھے؟ ان کا کوئی دماغی توازن خراب تھا؟ وہ چھوٹے بچے تھے؟ کیوں انکار کر رہے تھے؟ تو میرے بھائیو، معتزلہ کی ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ بیماری یہ تھی کہ وہ اپنی نابالغ اور نارسا عقل پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور وہ ہر بات کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے تھے۔ اگر عقل تسلیم کرتی تھی تو یہ لوگ مانتے تھے، اگر تسلیم نہیں کرتی تھی تو معذرت کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات ان کی عقل کے مقتضا کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، انکار کرتے تھے کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ انہوں نے عقل کو خدا تسلیم کیا تھا کہ عقل جو کچھ مانے گی تو ہم مانیں گے، عقل نہیں مانے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پہ ان کی عقل کو یہ مغالطہ لگا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ نماز یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو بندہ شاپر میں ڈال دے، تھیلے میں ڈال دے، ترازو میں تول لے۔ روزہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو بندہ ہاتھوں سے پکڑ کے وزن کر لے۔ حج کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو پکڑ کے بندہ ترازو میں ڈال دے۔ گویا کہ یہ اعمال کا تولنا عقل کہتی ہے ممکن ہی نہیں ہے، تو لہٰذا نہ تو میزان کا ترازو ہوگا، نہ اعمال کا وزن ہوگا، ہماری عقل نہیں مانتی۔ یہ ان بیچاروں کی کمزوری تھی یا ان کی بیماری تھی۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ آج اگرچہ معتزلہ نام کا فرقہ موجود نہیں ہے، نہیں معتزلہ کی کوئی پیروکار آج کے اس زمانے میں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کے وہ جراثیم آج بھی کئی لوگوں کے دماغ میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کئی مرتبہ شریعت کے واضح مسئلے سے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی، حدیث کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی۔ گویا کہ آج بھی کئی سارے لوگ عقل کو بنیاد بنا کر شریعت کے واضح اور مشہور مسائل کا انکار کرتے ہیں، جو یقیناً بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑے خطرے والی بات ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہماری عقل، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے استعمال کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے میں استعمال کریں تو بہت اچھا، اگر اس دائرے سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو پھر خرابی اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ عقل استعمال کریں کہ اس کے ذریعے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، وحی کو سمجھنا ہے، اور جہاں عقل کو سمجھ نہ آئے تو ہم کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ سائٹ پہ ہو جائیں، ہم ویسی ہی مان لیتے ہیں۔ طریقہ تو یہ ہے کہ وحی کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کریں، نہ یہ کہ قرآن اور حدیث کو ٹکرانے کے لیے عقل استعمال کریں۔ اور ان کی یہ غلطی تھی، اور آج بھی بہت سارے لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ انسانی عقل بہت چھوٹی، بہت نابالغ اور بہت ہی نارسا ہے۔
قرآن کا دائرہ بہت وسیع ہے، حدیث کا دائرہ انسانی عقل کے دائرے سے بہت وسیع ہے۔ تو جو بندہ قرآن کو عقل پہ تولنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کو عقل پہ تولنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے اور وہ اوندے منہ گر پڑتا ہے۔ وہ کسی اللہ والے نے کہا کہ انسانی عقل کی تو حد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو درندہ کہیں تو وہ تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو نے مجھے درندہ کہا۔ اسی بندے کو آپ شیر کہیں، ایسے چوڑا ہو جاتا ہے جیسا کہ مجھے بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے، حالانکہ شیر درندہ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک تحریر پڑھی کہ کہیں ہوائی جہاز میں ایک خاتون سفر کر رہی تھی، برقع پہنا ہوا مکمل ملبوس تھی، پردے میں تھی۔ اللہ کی شان کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی اگرچہ عمر کے تو پرانے تھے لیکن عقل اور دماغ کی جدت پسند تھے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ ایک مسلمان خاتون مکمل برقعے میں ہے اور جا رہی ہے یورپ یا برطانیہ جا رہی ہے، تو یہ تو گویا کہ ہماری اس ملک کے لیے داغ دبا ہے۔ تو کہنے لگا وہ بابا جی کہ بیٹا یہ 5-6 گھنٹے کا سفر ہے اور یہ تو اس طرح خاموشی سے طے نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اور آپ کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں تو گفتگو کرتے کرتے یہ سفر جلدی طے ہو جائے گا۔ اس خاتون نے پوچھا کہ بابا جی آپ کس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شریعت نے خاتون کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ خاتون کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جائے، کوئی حقیر مخلوق تو نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے، لہذا عقل کہتی ہے کہ خاتون کو پردے کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ اس خاتون نے کہا کہ بابا جی اس مسئلے پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گائے ہے یہ چارہ کھاتی ہے اور اس کے نتیجے میں گوبر کرتی ہے، گدھا وہی چارہ کھائے تو وہ لید کرتا ہے، بکری وہی چارہ کھائے تو وہ مینگنیاں کرتی ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جس کو گائے کے گوبر اور گدھے کی لید کا پتہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ شریعت کا یہ مسئلہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، میں حیران ہوں آپ کی عقل پر۔ عقل آپ کی کتنی ہے؟ ابھی تک آپ کی عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ گدھا لید کرتا ہے، گائے گوبر کرتی ہے، اور آپ شریعت کے مسئلے کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وحی سے مراد قرآن اور حدیث ہمارے سامنے آئیں، اگر عقل کی وہاں تک رسائی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم عقل کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں، اب یہ آپ کے دائرے سے باہر کی چیز ہے، ہم ویسے ہی آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کس کتاب کے حوالے سے نقل ہو چکی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ یہ ہدیہ کر دیا، تو میں نے اس کو ہانڈی میں ڈالا اور پکانا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پوچھا کہ ما ھذا یا ابا رافع، ابو رافع یہ دیگچی میں کیا ہے؟ میں نے کہا شاۃ اہدیت لی، یہ تو بکری کا ایک بچہ ہے جو مجھے ہدیہ کیا گیا ہے اور میں وہی پکا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی ذراعا، اس کے ایک دستی مجھے نکال کے دے دو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، دستی نکال کے دے دو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے چمچہ ڈالا اور دستی نکال کے حضور کے سامنے رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستی تناول فرمائی، لیکن وہ بکری کا بچہ چھوٹا سا تھا، دستی بھی چھوٹی سی تھی، آپ نے فرمایا ناولنی ذراعا آخر، ایک اور دستی نکال کے دے دو۔ میں نے دوبارہ چمچہ ڈال دیا، ایک اور دستی نکال کے دے دی۔
آپ نے وہ دستی بھی تناول فرمائی، پھر فرمایا ناولنی ذراعن آخر، مجھے ایک اور دستی نکال کے دے دو۔ میں نے کہا انما للشاۃ ذراعان، اللہ کے نبی بکری کے تو ہوتی ہی 2 دستیاں ہیں، زیادہ دستیاں تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے آپ کیوں بولے؟ درمیان میں بولنا ضروری تھا۔ اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا، وہ آپ اگر چپ رہتے تو چمچہ ڈالتے جاتے اور دستیاں نکالتے جاتے، چمچہ ڈالتے جاتے اور دستی نکالتے جاتے۔ اب دیکھیں عقل کہتی ہے کہ بکری میں 2 دستیاں ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک اور دستی نکال کے دے دو۔ اب صحابی اگر وہ عقل کی بات نہ مانتے، سیدھا چمچہ ڈال لیتے تو ایک اور دستی نکل آتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ بکری میں کتنی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ جب حضور نے فرمایا اب آگے عقل کے پاؤں لنگ ہیں، اب عقل کو درمیان میں نہیں لانا، فوراً آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی مرتبہ یونیورسٹیوں میں 2-4 لفظ پڑھ لیتے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ جدید سائنس یہ کہتی ہے تو عقل یہ کہتی ہے تو فلاں، بات کسی اور طرف جا رہی ہے لیکن ہے بھی ضروری، چونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، جس وقت یہ واٹس ایپ کا سلسلہ تو نہیں تھا، سادہ میسج لوگ بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ تو جھنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ مجھے روزانہ ایک میسج بھیجتے تھے جس میں قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا تھا، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کے پاس اس لیے بھیجتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، چونکہ میں نے یہی ترجمہ بہت سارے لوگوں کو میسج کے ذریعے بھیجنا ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک عجیب میسج بھیجا، اس نے کہا کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ، یہ تھا عنوان، ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ آگے لکھا ہوا تھا کہ قرآن اور حدیث میں جہاں لفظ قلب ذکر ہوتا ہے تو لوگ اس کا معنی کرتے ہیں دل، حالانکہ اس کا معنی ہے دماغ۔ اب آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، کئی مرتبہ ڈاکٹر حضرات بورڈ کے اوپر لکھتے ہیں ماہر امراض قلب، کہ یہ دل کے امراض کا ماہر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ لکھتے ہیں بورڈ کے اوپر امراض قلب لکھتے ہیں، قلب کا معنی ہم دل کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے دماغ۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا تماشا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں تو نہیں کہتا، یہ تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ انڈیا میں ایک ڈاکٹر صاحب جو اس وقت بہت اٹھے ہوئے تھے، وہ اب تو اتنا نہیں منظر عام پہ، لیکن اس وقت بہت چھائے ہوئے تھے، تو اس کا تذکرہ کیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ 14 صدیوں سے قرآن اور حدیث میں لفظ قلب جب ذکر ہوتا ہے تو معنی کرتے ہیں دل، اب ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ مشہور اور مسلمہ معنی چھوڑ کر ایک نیا معنی دیتے ہیں کہ دماغ اس کا معنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قلب کا معنی کرتے ہیں دل، تو جدید سائنس کے ساتھ قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ آتا ہے۔ وہ ٹکراؤ کیسے آتا ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ انسانی جسم کو قلب کنٹرول کرتا ہے، الا ان فی جسد بنی آدم علی مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو انسانی جسم کو قلب کنٹرول کرتا ہے، اور قلب کا معنی ہم دل کرتے ہیں، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اب اگر ہم دل معنی کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سائنس کے مطابق نہیں ہے، لہذا ہم قلب کا معنی دماغ کرتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث سائنس کے مطابق ہو جائے تو وہ لوگ مان جائیں گے۔ تو میں نے 2 باتیں کی، میں نے کہا اچھا آج تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے، اگر کل سائنس کہہ دے کہ نہیں انسانی جسم کو گردے کنٹرول کرتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ سائنس کی تحقیقات تو بدلتے رہتی ہیں، آج سائنس نے ایک بات کر لی، کل سائنس کوئی اور بات کرے گی، کیا کرو گے؟ پھر آپ کہو گے کہ قلب کا معنی گردے ہیں، اور کیا کہو گے؟ اور میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر قلب کا معنی آپ لوگ دماغ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، ذرا اس کا ترجمہ کر لے۔ اللہ کی شان، فون پہ بات کرتے ہوئے وہ آیت میرے ذہن میں اچانک آ گئی، خود بخود آ گئی۔ میں نے کہا یہ آیت ہے، ذرا مجھے اس کا ترجمہ کر کے دے دے
کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلوب اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں۔ اب قلوب کا معنی تو کرتے ہیں دماغ، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دماغ اندھا ہوتا ہے جو سینے میں ہے۔ میں نے کہا ذرا اس کا ترجمہ مجھے کر کے دے دیں۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو ای میل بھیجتا ہوں تو وہاں سے پوچھتا ہوں۔ پھر میں نے بعد میں کئی مرتبہ ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب وہ ای میل کا جواب نہیں آیا، لیکن آج تک کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ عقل زدہ لوگ ہوتے ہیں اور عقل کی بنیاد پہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کی یہی بیماری تھی۔ لہٰذا ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال بنے کہ عقل کا تقاضا کچھ اور ہو، قرآن اور حدیث کا مقتضا کچھ اور ہو، بس آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ عقل کے پاؤں لنگ ہیں، اب آگے میں نے قرآن اور حدیث کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا ہے۔ عقل والوں نے تو یہی کہا تھا، انما البیع مثل الربا، یہ بیع یہ سود کی طرح ہے، چنانچہ اگر خرید و فروخت جائز ہے تو سود کیوں جائز نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ نے خود جواب دیا کہ انما احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، ربا کو حرام کر دیا ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، اس میں کسی کی عقل کسی کا دماغ نہیں چلتا۔ اور اگر آپ حضرات انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اسی اصول کو اپنایا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف عقل کا تقاضا، تو وہ عقل کی مقتضا کو مقدم، اللہ کے حکم کو مقدم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے اور فرعون نے مقابلے میں 70,000 جادوگر پیش کر دیے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹیاں پھینک دی اور وہ سانپوں کی شکل میں متشکل ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اتنے سارے سانپ میری طرف آ رہے ہیں۔ اب جب بندے کی طرف سانپ آ رہا ہوتا ہے تو بندہ عقل سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، سانپ قریب آ جائے تو اس کو زوردار وار سے اس کا سر کچل دو، بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ سانپ آ رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا الق عصاک، عصا کو زمین پہ پھینک دو۔ عقل کہتی ہے زمین پہ نہ پھینکو، یہی ایک عصا ہی تو آپ کے پاس ہے، اگر یہ آپ نے زمین پہ پھینک دی کیسے بچو گے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی بلکہ اللہ کی بات مان لی، عصا کو زمین پہ پھینک دیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپ ایک لقمے کے اندر نگل لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، قوم کو لے کر فرعون کے مظالم سے نکال رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، جب نکلے پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت بھاگا بھاگا آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا کے کنارے پہنچا گئے تھے، آگے پل نہیں تھا، دریا پہ راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون لاؤ لشکر سیلاب کی طرح آ رہے تھے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ مروا دیا، پکڑوا دیا تو نے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ اب اگر یہاں پہ بندہ عقل سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے، عقل کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کہتے ہیں ہاں ایک ڈنڈا تو میرے پاس ہے، ایک عصا ہی میرے پاس ہے، مضبوطی سے تھام لو، فرعون سامنے آئے ایک زوردار وار کر لو اور مارنا بھی یہاں پہ ہے، بس ایک وار اگر صحیح لگے فرعون مر جائے گا تو بچ جاؤ گے ورنہ بچ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ عصا کو دریا پہ مارو۔ عقل کہتی ہے کہ دریا پہ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو، دریا پہ مارنے سے چھینٹی ہی اڑنی ہے اور کچھ نہیں ہونا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، وحی کی بات مان لی، عصا کو دریا پہ مارا، دریا میں 12 راستے بن گئے۔ آج تک انسانی عقل حیران ہے کہ پانی دیوار کی طرح کیسے کھڑا ہو گیا تھا۔
آج تک سائنس اس کا جواب تلاش نہ کر سکی کہ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معتزلہ کی یہ بڑی بیماری تھی کہ قرآن اور حدیث کو عقل کے ترازو پہ تولتے تھے۔ ان کو یہاں یہ مغالطہ لگا کہ ہم اعمال کو کیسے تول سکتے ہیں، لہٰذا انکار کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو آیت پیش کر دی، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ تو موازین کا تذکرہ آ گیا، ظاہری بات ہے کہ اس سے میزان کا ترازو ہی مراد ہے، لہٰذا ہمارا مدعا ثابت ہو گیا نص قرآنی سے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، میزان کے ترازو میں بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نصوص کی طرف جائیں، قرآن و حدیث کی طرف جائیں، تو متعدد روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے تولے جائیں گے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اعمال نامے تولے جائیں گے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اعمال تولے جائیں گے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے نیک اعمال کے لیے جو اسباب وسائل اختیار کیے جاتے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ وضو کا پانی تولا جائے گا، جہاد کے لیے جو گھوڑا ہم پالتے ہیں گھوڑے کی لید اور پیشاب اور چارہ تولا جائے گا۔ گویا کہ روایات مختلف ہیں کہ بندے تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، یا اعمال کے لیے جو وسائل اور اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اور یہاں سے ہمارے جو نئے فضلاء ہیں ان کو بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بھائی آپ لوگ 8 سال 10 سال مسلسل پڑھتے رہے، مدرسے میں سماہی ششماہی سالانہ امتحانات دیتے رہے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے، مطالعہ تکرار کا اہتمام کرتے رہے، سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں میزان کے ترازو میں علم نہیں تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ 8-10 سال مسلسل علم حاصل کرتے رہے، اب عمل کے لیے مستعد ہو جائیں، عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ وفاق المدارس کی سندات کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال نامے کو دیکھا جائے گا کہ نیک اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں۔ تو اصل فیصلہ اعمال پہ ہوگا، سندات پہ نہیں ہوگا۔ یقین کریں یہ ضرب یضرب کی گردانیں، یہ قال اقولو کے سوال و جواب، جازہ اور لا یجوزو کے مسائل، سب کچھ بے فائدہ ہے اگر علم پہ عمل نہ کیا جائے، بلکہ باقاعدہ مؤاخذے کا ذریعہ ہے، پکڑ کا ذریعہ ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا عالیشان محل ملا ہوا ہے جنت میں، تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں یہ مقام تو آپ کو ملنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ آپ وقت کے بڑے مجتہد تھے اور آپ زبردست استنباطات کرتے تھے، قرآن و حدیث سے مسائل نکالا کرتے تھے، اور آپ کی اتنے شاگرد تھے اور آپ کا درس تدریس کا سلسلہ تھا، تو یہ مقام تو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا ذہبت الاشارات وطاحت النکات ولم ينفعنی الا رکعات رکعتها فی جوف اللیل الاخر۔ وہ جو میں علمی نکات بیان کرتا تھا، دقیق اور باریک استنباطات کیا کرتا تھا، وہ سب کچھ بے فائدہ چلا گیا۔ وَلَمْ يَنْفَعْنِي إِلَّا رُقَيْعَاتٍ، مجھے فائدہ نہیں پہنچایا
مگر ان چند رکعتوں نے فائدہ پہنچایا، رکعتھا فی جوف اللیل الآخر، جو میں رات کے آخری پہر میں پڑھا کرتا تھا، وہ چند رکعتیں میرے کام آئی ہیں، باقی وہ جو میں علمی نکات بیان کرتا تھا وہ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ علم تب کام آتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ علم کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، علم کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، لیکن علم کی اہمیت اور فضیلت تب ہے جب علم پر عمل کیا جائے۔ عمل ضروری ہے، اور یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی ہے، اور مشرق مغرب شمال جنوب امریکہ افریقہ ہر جگہ پہ بخاری پڑھا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ایسی صفات تھیں جو عام طور پہ لوگوں میں نہیں ہوتی۔ پہلی صفت عمل بالعلم۔ عمل بالعلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پوری کتاب میں، یہ 8000 حدیثیں ہیں، اس پوری کتاب میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں لکھی کہ جس پر عمل کرنا میرے لیے ممکن ہو اور میں نے عمل نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا تھا اور ابو عطیہ حجام کو 1 دینار دیا تھا، جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی تو میں نے فوراً حجام کو بلوایا اور اس سے میں نے حجامہ لگوایا اور اس کو 1 دینار دے دیا، تو گویا کہ میں نے حدیث پہ عمل پہلے کیا ہے، پھر حدیث کتاب میں بعد میں لکھی ہے۔ عمل بالحدیث کا اہتمام تھا۔ اور دوسرا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی بے مثل اور بے مثال تھا۔ فرمایا کرتے تھے ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغیبت حرام، جس دن سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے اس دن سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ وانی لارجو ان القى اللہ تعالی ولا يحاسبني انی اغتبت احدا، میں امید کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ محاسبہ نہیں کریں گے کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تقوی بے مثل اور بے مثال، علم پر عمل تھا۔ باغ میں چلے گئے کہیں عبادت کرنے کے لیے، نفل پڑھ رہے تھے، ساتھ شاگرد بھی تھے، تو نفل سے جب فارغ ہوئے تو اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ ذرا میری قمیض پیچھے سے اٹھا لو، یہاں کوئی موذی چیز اندر گئی ہوئی ہے۔ جب شاگردوں نے قمیض اٹھائی تو دیکھا بھیڑ تھی، بھیڑ نے 17 مقامات پہ ڈنگ مارا تھا، 17 مقامات پہ۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ نے پھر استاد جی یہ نماز مختصر کیوں نہیں کی؟ فرمایا بس میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سورت کو مکمل کیے بغیر میں سلام پھیر لوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا علم پر عمل کا زبردست اہتمام تھا۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے میزان کے ترازو میں۔ اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میزان کے ترازو میں تولا جائے گا، اور یہ ایک ایک لفظ یا ہماری اوپر سعادت کے دروازے کھولے گا یا شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے وقت بارہا سوچا کریں کہ یہ لفظ میرے لیے فائدے کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی هل نؤاخذ بما نتکلم به، ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ حضور نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھی منہ ڈالا جائے گا۔ تو زبان کا استعمال ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے اگر اس میں ہم کوئی بے احتیاطی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں ایک خاتون ہے جو پوری رات نماز پڑھتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس بات اتنی ہے
کہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے۔ فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں، کوئی خیر بھلائی نہیں، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات نماز پڑھنے والی اور ہر دن روزہ رکھنے والی، لیکن چونکہ زبان کے استعمال میں بے احتیاطی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور پھر کسی نے عرض کیا حضرت یہاں ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل اعمال تو نہیں کرتی لیکن زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کرتی ہے، فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ امام بخاری نے ایک آیت پیش کر لی، آگے ایک حدیث پیش کر رہے ہیں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان۔ جب کہا نا کہ رحمان کو بہت پسند ہیں تو بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات بہت بلند، اللہ کا معیار بھی اتنا ہی بلند ہوگا، تو اللہ کا جو پسندیدہ عمل ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا، بڑا عمل ہوگا، مشکل ہوگا۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ان کلمات کا ادا کرنا بہت آسان ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو فوراً ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ اگر زبان پہ ادا کرنا آسان ہوگا تو پھر اس کا تو اجر بھی کم ہوگا نا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں وہ دو کلمات بہت بھاری ہوں گے۔ تو میزان کے ترازو کا تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ گویا کہ میزان کا ترازو ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ آگے فرمایا وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ دو کلمات ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، میزان کے ترازو میں بہت بھاری، اور ان کا پڑھنا، ان کا ادا کرنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دو کلمات کثرت سے پڑھا کریں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں، کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا روزانہ کا معمول بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اتنے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے پھر ہم یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بس میں اپنے موضوع کو تکمیل کی طرف لے جاتا ہوں کہ وزن اعمال کے بارے میں کہ میزان کے ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، کئی ساری حدیثیں ہیں جو خود بخاری شریف میں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حدیثوں میں سے اس حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ اپنی کتاب کے اختتام کے لیے اس حدیث کا انتخاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کیا؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ دراصل یہ حدیث تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے، تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، رسول اللہ کا یہ مزاج ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اختتام تسبیح اور تحمید پر کرنا چاہیے۔ ہم جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مجلس کے اختتام پہ ہم پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ مسنون دعا پڑھتے ہیں، تو آخر میں تسبیح اور تحمید پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دورانیہ جب مکمل کیا
اور اپنی ذمہ داری پوری کر لی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح اور تحمید اور استغفار کا اہتمام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح اور تحمید کا اہتمام کیا کرتے تھے. امام بخاری نے اپنی کتاب کے اختتام میں وہ حدیث ذکر کی ہے جو تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہو. مقصد یہ ہے کہ اپنا کام مکمل کر لیا. اور تسبیح میں پاکیزگی، اللہ کی پاکیزگی کا تذکرہ ہوتا ہے. تحمید میں اللہ کی طرف صفات کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو جب بندہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کتاب میں اگر کوئی کمی ہے، اس کتاب میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، وہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. سبحان اللہ ہے و بحمدہ. اگر اس کتاب میں کوئی کمال آپ کو نظر آتا ہے، کوئی خوبی نظر آتی ہے، تو وہ میری نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے، اگر کوئی عیب ہے تو وہ میرا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تمام تر صفات ثابت ہیں، اگر کوئی کمال اور خوبی ہے تو وہ اللہ کی ہے. یہ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تھا. یہ حدیث آخر میں لے کے آ گئے. اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں، پوری کتاب میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ان کی کتاب کتاب اللہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھے، کتاب اللہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھے. طلباء کو پتہ ہے کہ مصنفین اپنی کتاب کی شروع میں بسم اللہ لاتے ہیں، پھر درمیان میں بسم اللہ ذکر نہیں کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے درمیان میں جا بجا بسم اللہ لکھی ہے. تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ کتاب کے درمیان میں بسم اللہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ تو وہاں جواب دیا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں درمیان میں جا بجا بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کے درمیان میں جا بجا بسم اللہ لکھی ہے. ایسے ہی یہاں پہ ہوا. اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی جو آخری سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے، اور سورۃ الناس مسجع کلمات پر مشتمل ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. مسجع کلمات پر مشتمل ہے، ہم وزن کلمات پر مشتمل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں وہ حدیث ذکر کی جو مسجع کلمات پر مشتمل ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت اختیار کرتے ہوئے اس حدیث کو آخر میں ذکر کیا. اور تیسری بات یہ کہ پیچھے امام بخاری نے کہا کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، بندوں کے اقوال تولے جائیں گے. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اقوال کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو جواب دیا کہ کیا اقوال کو تولا نہیں جا سکتا، یہ صرفی لوگ وزن نہیں کرتے. ضرب بر وزن فعلا اور یضرب بر وزن یفعل. یہ صرفی حضرات وزن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ وزن کرتے ہیں. اسی طرح وزن صرفی جیسے ہوتا ہے ایسے وزن شعری بھی ہوتا ہے. وزن شعری آپ دیکھیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، یہ وزن شعری ہے یا نہیں ہے؟ تو گویا کہ کلمات ہم وزن لائے جا سکتے ہیں، کلمات کا وزن کیا جا سکتا ہے. تو اگر انسان کلمات کا وزن کر سکتا ہے تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں کلمات تولے جائیں گے تو یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقصد کے لیے اپنی کتاب کے اختتام پہ یہ حدیث ذکر فرمائی ہے. بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی تشریح بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اس موقع پر مسرت اور سرور کے پروقار موقع پر میں اپنے ان فضلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مسلسل 8 سال 10 سال محنتیں کی، گرتے پڑتے آج منزل مقصود پہ پہنچ گئے. کریم پروردگار ان فضلاء کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ میں جب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری شریف کا صحیح طالب علم میں شمار کیا جاؤں تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. چاہیے کہ میں بخاری شریف پڑھانے والا بن جاؤں، لیکن قحط الرجال کا زمانہ ہے. حضرت مولانا محمد نواز صاحب
दामत बरकातुहुम ने हुक्म फरमाया, हालांकि मैंने उस वक़्त उनसे कहा था कि आप ख़ुद ये बुखारी शरीफ का दर्स दे दें, ज़्यादा अच्छी बात है, पूरी बुखारी आपने ही पढ़ाई है तो आप ही दर्स देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उनका हुक्म था तो उनके हुक्म की पैरवी करते हुए जो कुछ कलिमात मेरे दिलो दिमाग में आए मैंने आपके सामने पेश कर दिए, और मैं भी वही बात करता हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। कोई कमी कोताही है तो वो मेरी है, अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, और अगर कोई अच्छी बात हुई है तो बिहम्दिही, फिर वो मेरा कमाल नहीं है, वो फिर हमारे अल्लाह का कमाल है। उस परवरदिगार की सत्तारी होती है कि बंदे के अयूब को तो अल्लाह ताला छुपा लेता है, बंदे की खूबियों को लोगों के सामने खोल देता है। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।